پوشیدہ رکھا گیا ہے۔ علم کشف کو صرف وہی لوگ جان سکتے ہیں جو روحانیت کے اعلیٰ منصب پر فائز ہوتے ہیں۔ علم لدنی ایک ایسا علم ہے جو دل کو منور کرتا ہے۔ اس علم کے حصول کے بعد انسان ان چیزوں کو بھی سمجھنا اور ان پر غور کرنا شروع کر دیتا ہے جن کے بارے میں صرف اس نے کبھی سنا ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ علم ان لوگوں کو چھو کر بھی نہیں گزر سکتا جن لوگوں میں بدعت اور غرور جیسی برائیاں موجود ہوں۔ اس لیے اس علم کے حصول کے لیے ان چیزوں سے دور رہنا ضروری ہے۔ ناظرین، انبیاء کے لیے تو یہ حکم ہے کہ اپنی نبوت کا اعلان کریں، مگر ولی کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اپنی ولایت کو پوشیدہ رکھیں۔ جو انسان اس علم کا جذبہ رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ صبر کرنے والا، متقی، پرہیزگار، مضبوط قوت ارادی اور استقامت کا حامل ہو۔ اگر انسان ان سب چیزوں پر عبور حاصل کر لے تو وہ آسمانی رازوں کو جاننے کے بعد ان کا محافظ بن جاتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے، اور اللہ کے دوست اللہ کے رازدار ہوتے ہیں، اور رازدار ہمیشہ اسی کو بنایا جاتا ہے جو اس قابل ہوتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہزار افسوس اس عاشق پر جو اپنے معشوق یعنی خالق حقیقی کی محبت میں دیوانہ ہے۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار خوبصورتیوں کو دیکھتا ہے، وہ رازوں سے واقف ہو جاتا ہے، تو وہ ان کو دوسروں پر ظاہر کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی شخص کو ولایت کے درجے پر فائز کرنا چاہتا ہے تو اسے الہامی علم عطا کرتا ہے، اس کے بعد ولایت کے منصب پر فائز کرتا ہے۔ الہامی علم انسان کے ظاہری اور باطنی علم کو گھیرے ہوئے ہوتا ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے قول کے مطابق اللہ تعالیٰ کسی جاہل کو اپنا دوست نہیں بناتا۔ ایک صوفی اکثر یہ فرمایا کرتے تھے کہ تم نہیں پہنچ سکتے اللہ تک عبادتوں اور ریاضتوں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کا راز اہل علم کے سینے میں ہے، وہ جسے چاہے عطا کرے۔ علم لدنی کی تلاش میں بھی ایک انسان دوسرے انسان کے پاس پہنچتا ہے، کسی درویش اللہ والے کی صحبت اختیار کرتا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل سے جب پوچھا گیا کہ انہوں نے حضرت بشر حافی کی شاگردی کیوں اختیار کی تو انہوں نے اس پر ارشاد فرمایا کہ بشر حافی مجھ سے زیادہ اللہ کو جانتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی شاگردی کیوں اختیار کی تو انہوں نے فرمایا کہ اگر میں 2 سال حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی صحبت میں نہ گزارتا تو میں ہلاک ہو جاتا۔ دوستو، انسان عبادت اور ریاضت کے کتنے ہی بلند مقام پر کیوں نہ پہنچ جائے، علم لدنی کے لیے اسے کسی نہ کسی ولی کی صحبت اختیار کرنا پڑے گی۔ علم لدنی روحانیت کو اپنے عروج اور کمال تک پہنچانے کا سفر ہے۔ اس علم میں انسان کی روح نور میں نہاتی ہے۔ اسی علم کی بدولت انسان ہر ڈائمنشن میں جا سکتا ہے۔ اس علم کے لیے خاص لوگوں کو چنا جاتا ہے اور انہیں ہی اس علم سے نوازا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے علم کو 3 درجوں پر منقسم کیا ہے، یعنی علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین۔ اور عام کے سمجھنے کے لیے ان 3 علموں کی یہ مثالیں ہیں۔ مثلا ایک شخص دور سے کسی جگہ بہت سا دھواں دیکھے اور دھوئیں سے ذہن منتقل ہو کر آگ کی طرف چلا جائے اور آگ کے وجود کا یقین کرے، اور اس خیال سے کہ دھوئیں اور آگ میں ایک تعلق لا ينفک، تعلق تامہ ہے، یعنی جہاں دھواں ہوگا ضرور وہاں آگ بھی ہوگی۔ اس کا نام علم الیقین ہے۔ اور جب آگ کے شعلے دیکھ لے تو اس علم کا نام عین الیقین ہے، اور جب اس آگ میں آپ ہی آپ داخل ہو جائے تو اس علم کا نام حق الیقین ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جہنم کے وجود کا علم الیقین تو اسی دنیا میں ہو سکتا ہے، پھر عالم برزخ میں عین الیقین حاصل ہوگا، اور عالم حشر اجساد میں وہی علم حق الیقین کے کامل مرتبے تک پہنچے گا۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے طاہر عبید چودھری کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔